امیر جمعیت اہل حدیث کراچی حافظ عبدالحمید گوندل صاحب بڑے خوبصورت اور نبیت لفظوں میں پاک فوج کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے۔ آج کا یہ سیمینار ہمارے معزز مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام کراچی کے امیر قاری عثمان صاحب حفظہ اللہ کی اختتامی تقریر پر ختم ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وطن عزیز کی جو فوج ہے ایک اسلامی فوج ہے اور یہ ہمارا فخر ہے، اس پر ہمیں ناز ہے کہ پاکستان دنیا میں جو اس کی ایک پہچان ہے وہ اس کی فوج کے دم سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں جو افسر ریٹائر ہو جاتا ہے، پاکستان آرمی سے وہ ریٹائر ہو گیا لیکن 34 ممالک کی فوج کا وہ سرخیل بن گیا، جنرل راحیل شریف۔ ہم حج کے لیے گئے، گزشتہ سالوں میں بحرین جانے کا اتفاق ہوا، شاہراہوں پر بڑی بڑی تصاویر جنرل راحیل شریف کی آویزہ ہے۔ یہ آپ کی آرمی ہے، دنیا کس قدر کی اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے آپ کے جوانوں کو۔ یہ ہمارا فخر ہے، سر کا تاج ہے، اور ہم آرمی کے خلاف پھیلائی جانے والی ہر نفرت انگیز مہم کا سدباب کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اس مہم میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہاتھ اٹھا کر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کریں کہ ہم وطن عزیز کے دفاع کے لیے پاکستان کی سرحدوں کے ان محافظوں کے ساتھ دامے درمے سخنے ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام کے کراچی کے امیر جناب قاری عثمان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اس سیمینار میں موجود میرے بہت ہی قابل قدر اکابرین شرکائے مجلس، میں محترم جناب حافظ عبدالحمید گوندل صاحب اور محترم جناب محمد اشرف قریشی صاحب اور ان کی پوری جماعت کا شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے اس محفل میں مجھے بھی آپ سے ملاقات کا شرف بخشا۔ جس عنوان سے آج کی یہ محفل معنون ہے اس پر اب تک حضرات علماء کرام اور دیگر دانشور حضرات اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے دل کھول کر اور انتہائی اچھے انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کچھ باقی رہتا ہے، لیکن بہرحال
تعمیلی حکم پر حاضر ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیات پڑھی گئی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آج جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اس شہر کے باسی ہیں۔ یہ شخص جب کرکٹ کے سفر سے پاکستان آیا تھا اور جس تیاری کے ساتھ آیا تھا اور جس آب و تاب کے ساتھ آیا تھا، بلکہ بھیجا گیا تھا، تو اس وقت کراچی کی ایک بڑی توانا آواز جناب حکیم سعید مرحوم شہید کراچی، انہوں نے اس وقت اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک شخص کو یہودیوں نے یا ایک کھلاڑی کو تیار کر کے بھیجا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، اور جب وہ وزیر اعظم بنے گا تو وہ یہودیوں اور قادیانیوں کے مفادات کی جنگ لڑے گا یا ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرے گا۔ ان کی کتاب میں یہ آج بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑے مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے، جو آج کل بھی ان کی وہ کلپ چل رہی ہے اور آج کل بڑے شدومت کے ساتھ چل رہی ہے، پوری تفصیل آپ حضرات نے وہ بھی سنی ہے اور سن رہے ہیں۔ ان کا بھی یہی مقصد تھا اور یہی کہنا تھا کہ یہ یہودیوں کا نمائندہ ہے اور اس کو بھیجا ہے، اور کس طرح رشتہ طے ہوا اور کیا ہوگا اور کیا اس کا پروگرام ہے۔ یہ اصل میں آج جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ فوج کے خلاف بھی جو کچھ کہہ رہا ہے، اسلام اور شاعر اسلام پر یہ جس طرح حملہ آور تھا ہے، اور جب تک یہ فتنہ موجود ہے تو رہے گا، یہ سب کچھ یہ تیار ہو کر اس کو وہاں سے یہ سبق دیا گیا ہے، یہ کرتا رہے گا۔ ہمارے ملک میں ایک یہ عجیب سی فضا ہے کہ ہم کوئی آیا تو اس کو ایک دم آسمان پر لے جاتے ہیں اور ہم حقائق اور اندر نہیں جاتے، نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس کو آج کہتے ہیں کہ وہ سچا ہے، یعنی اس کی سچائی تو آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک عمل، مجھ سے پہلے طارق صاحب نے بھی اور تمام علماء نے، مختلف حضرات نے جو گفتگو فرمائی ہے، اس میں اس طرف سب کا اشارہ تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، جہاں جہاں بھی وہ جس طرف وہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو وہ ایک منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے اور یہ اس سے کرایا گیا جا رہا ہے اور اس کے لیے وہ مامور ہے۔ ورنہ کیا بات ہے، ہم اور آپ کوئی بھی ہماری اس بہادر فوج کے بارے میں اس قسم کے کوئی جملہ کہہ کر تو دکھائے ذرا، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کی نسلیں ڈوب جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، در بدر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کیوں اب تک موجود ہے، کیوں اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی پشت جو ہے وہ باہر ہے اور ان کا نمائندہ ہے، ان کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ یعنی اختلاف تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یا ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، علماء کرام ہیں، رائے کا اختلاف تو ہم سب رکھ سکتے ہیں اور رکھا ہے اور رکھیں گے، لیکن بحیثیت ادارہ آج تک کسی بھی ہمارے میں اپنی بات اپنے علماء اور
اپنی دینی جماعتوں کی بات کروں گا کہ ہمارے اکابرین نے آج تک کبھی بھی اس طرح کی نہ زبان استعمال کی ہے اور نہ یہ پروگرام نہ ہمارا ہے. اختلاف رائے تو اپنی جگہ پر ہے. تو یہ ایک منصوبے کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے اور اب بھی قوم نہیں سمجھتی. اب آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جب پاکستان میں آیا اور اس نے سیاسی جماعت کا آغاز کیا تو اس کا سیدھا اعلان تھا کہ سوشلزم یعنی آزادی. اب میں اور زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ اپنے مرتے دم تک اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی جماعت، چاہے وہ ان کی جماعت ہو یا پاکستان میں یہ دیگر جو جماعتیں ہیں دینی جماعتوں کے علاوہ، یہ ساری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. کوئی جماعت یہ جرأت نہیں کر سکی کہ ماؤں بہنوں اور دختران قوم اور ملت کو نیم برہنہ حالات میں سڑکوں پر لانے کی کوئی جرأت نہیں کر سکا. اور یہ ظالم کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر اسی حال میں بھی کوئی غیرت مند گھر والا روکے تو وہ اتنا انہوں نے ذہن بنایا ہے کہ اس کی بات نہیں چلتی ہے. بہرحال میں نے چونکہ حضرات نے جو فرمایا میں اس کے بالکل دوسری طرف گیا ہوں. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں جہاں تک ہو سکے. یہاں کہا گیا اور حضرات نے ہمارے اچھے احباب ہیں کہ علماء کرام مساجد میں، اور علماء تو روز اول سے استحکام پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں بلکہ داعی ہیں. کبھی بھی علماء کی طرف سے استحکام پاکستان کے خلاف تو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے اکابرین نے جس وقت اختلاف کیا قیام پاکستان کے وقت، وہ بھی دنیا کو معلوم ہے، تاریخ کو معلوم ہے. اور اختلاف کے بعد جب پاکستان بن گیا تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اس کو پھر مسجد سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ مسجد کی جگہ کا تعین کے لیے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد کی جگہ تعین ہو جائے تو وہ پھر مسجد ہی ہوتی ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے اور تمام اکابر میں یعنی ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اس حوالے سے ہم بالکل صاف ہیں. ہمارے حضرات میں سے کوئی بھی، یعنی میں ہمارے کہتا ہوں تو میں آپ سب کی نمائندگی کرتا ہوں. میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی انہی علماء کا یہ اعزاز ہے کہ اگر پاکستان کا پہلا پرچم جب کراچی میں لہرایا جا رہا تھا تو وہ بھی تو ایک عالم دین تھے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ، کراچی میں پرچم پاکستان کا انہوں سے لہرایا گیا. اور بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے، تو کیا وہ بھی تو عالم تھے. اسی طرح جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی ہمارے آپس میں تو ٹھیک ہے، رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، فقہی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس چیز سے تو انکار نہیں ہے کہ ایک عالم دین اگر ایک کام کرتا ہے اور اس سے یہ کام کرایا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس وقت ان سے قابل کوئی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا پرچم لہراتا. اور ابھی قرارداد مقاصد کے علاوہ سے کوئی ایک شعر یہاں میں نے کوئی بات سامنے سے گئی تو قرارداد مقاصد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس کے بھی بنانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ. تو اس طرح علماء کا کردار ہے قیام پاکستان میں بھی، اس کے بعد بھی اور آج بھی. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ جو استحکام پاکستان سیمینار ہے، جس طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کے میرے بھائیوں نے، دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے، یہ ایک صرف ہم ایک قسم کا ایک اظہار کر رہے ہیں. ویسے حقیقت میں تو ہم پہلے ہی اس کے داعی ہیں اور یہ حضرات پہلے ہی داعی ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. لہذا ایک بات ضروری ہے
کہ اس ظالم اور اس فتنے کی بےخونی کے لیے اگر علماء کا ساتھ لوگوں نے دیا اور عوام جو ہے وہ بےدہروی سے آزاد ہو کر علماء کی پشت پر کھڑی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اس کا راستہ بھی صرف اور صرف علماء کرام ہی روک سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم ایک ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں. ہمارے فقہی مسائل معاملات وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ملکی معاملات میں ہم آج بھی ایک ہیں، ہم کل بھی ایک تھے، اور کبھی بھی آپ لوگوں نے ہمیں ایسا نہیں پایا ہوگا کہ ہمارا رخ اس طرف ہے اور ان حضرات کا رخ اس طرف ہے. تو انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے اور ہیں بھی ساتھ، اور اس ملک کی بقا و سلامتی کے لیے جو خدمت علماء کر سکتے ہیں، جو کردار علماء ادا کر سکتے ہیں، وہ دنیا کی کوئی طاقت ادا نہیں کر سکتی. 2016 کی بات ہے، لاڑکانہ کے نومبر 2016 میں اس وقت ہمارے جنرل راہیل شریف صاحب تھے. مولانا نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہیں مخاطب کر کے بڑے اجتماع میں، لاکھوں کا اجتماع تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہی بوریت نشین، یہی علماء کرام، وہ چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہوں گے، چونکہ ہمارے ہاں ہم جب بات کرتے ہیں اور ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایک بات کو محدود کر کے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے نمائندے ہیں. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا، انہیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ آپ کو جس طرح آپ جن سرحدات کے آپ محافظیں کھڑے ہیں، جب ضرورت پیش آئے گی تو وہاں آپ ان علماء کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے ماننے والوں کو، ان علماء سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کو آگے پائیں گے. اور جس کے سروں پہ ابھی آپ لوگ ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہی کچھ ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے. تو بہرحال ہم علماء پہلے بھی ملک کے اداروں، خاص طور پہ فوج کے ادارے کے پہلے بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اور یہی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اس ملک کی ہر آن، ہر حال، ہر صورت میں ملک کے دفاعی جو ضروریات ہیں اس کو یہ ادارہ پورا کرتا ہے. میں ایک بار پھر اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.